بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوتی کامران۔ ناظرین، ایک آدمی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ وہ ایک عام ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بیوی اور 3 بچے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے ان کا پیٹ بھر رہا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے، جو کہ اسے نصیب نہیں ہو سکی۔ اس نے اس کے لیے اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے یونیورسٹی میں، کالج میں کورس کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی اور بچے اس سے ہمیشہ ناراض ہوتے کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، لیکن اس کو بیچارے کو جب بھی اپنے کام سے ٹائم ملتا تو وہ اپنی پڑھائی کو ٹائم دیتا، اپنے کورس کو وقت دیتا، تاکہ میں کچھ اچھی پوزیشن پر جا کے اپنے بچوں کے لیے اچھا ارن کر سکوں۔ بیوی کمپلین کرتی تو اس کو بولتا کہ میں یہ سب آپ تمہارے اور بچوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ بہرحال کچھ ٹائم کے بعد وہ اس کورس میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے اسی کی کمپنی میں سپروائزر کی پوزیشن مل جاتی ہے۔ وہ کچھ بہتر کمانا شروع کر دیتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیتا ہے اور ان کی کچھ خواہشات پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی پھر وہی کمپلین کرتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ وہ جو فادر ہوتا ہے وہ پھر وہی بات دہراتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں تمہارے ساتھ وقت گزاروں، لیکن کیا کروں، زندگی ہے، میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتا ہوں، تمہیں اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں، اسی لیے تو کام کرتا ہوں۔ بہرحال پھر اس نے سوچا کہ یار کیوں نہ مینیجر کی پوسٹ پہ پہنچا جائے۔ اس نے کچھ یونیورسٹی میں پھر کورس کے لیے داخلہ لے لیا کہ یار سپروائزر سے مینیجر بن جاؤں تو اپنے بچوں کو اور زیادہ اچھی زندگی دے سکوں گا، اور زیادہ اچھا گھر دے سکوں گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے مینیجر کی پوزیشن حاصل کر لی، پھر کورس میں کامیاب ہوا، مینیجر بن گیا، اچھی اماؤنٹ ہو گئی، کمپنی نے ایک فلیٹ دے دیا، بچے اچھے اسکول میں جانا شروع ہو گئے، بیوی کو ایک میڈ رکھ دی کہ وہ تمہارے گھر میں تمہاری مدد کرے گی۔ لیکن پھر وہ اپنے کام میں جٹ گیا۔ پھر تو کبھی کبھی اس کو سنڈے کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بیوی کی پھر وہی کمپلین کہ آپ ہمیں وقت نہیں دیتے، اور اس کا پھر وہی جواب کہ بیگم میں یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ مینیجر کی پوسٹ پہ تھا، اس کو کلائنٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈیل کرنا پڑتا۔ اس نے اور زیادہ محنت شروع کی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بچوں کو ایک اچھا بنگلوں میں ایک فیسلٹی دینی چاہیے۔ اس کا ایک خواب تھا جس کے لیے اس نے بہت محنت کی، پھر کورس کرنے شروع کیے، مختلف مینجمنٹ کے کورس کرنے شروع کیے، مختلف قسم کے پبلک ڈیلنگ کے، کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے کورس کیے، ورکشاپس اٹینڈ کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو کمپنی میں ہائی پوزیشن پر پروموٹ کر دیا گیا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بڑا سا بنگلہ بیچ کے اوپر خرید لیا، جہاں سے سمندر نظر آتا تھا، بہت ہی لگژریس تھا، اور اس میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے گھر میں بہت سارے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو انوائٹ کیا، اپنے بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، اور سب لوگوں میں یہ اناؤنس کیا کہ میں نے اپنے بچوں سے بہت وقت دور گزارا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ٹائم دوں، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھوں، اب میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی کو انجوائے کروں۔ لیکن ناظرین، پھر وہ باپ اگلے دن صبح سویا ہی رہا، اٹھا نہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے خواب ہوتے ہیں، جب تک آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ میں لگن رہتی ہے، تب تک ہماری زندگی ہے۔ جب ہم نے زندگی چھوڑ دی کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا، ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر آپ میں کوئی لگن نہیں رہتی، تڑپ نہیں رہتی، کوئی برننگ ڈیزائر نہیں رہتی۔ جب برننگ ڈیزائر نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پھر زندگی کس کام کی؟ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس کو آپ صرف انجوائے کر سکیں۔ آپ کو ہمیشہ اسٹرگل کرنا ہے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اسٹرگل کرنا ہے، کامیابی کو برقرار رکھنا ہے تو اسٹرگل کرنی ہے۔ جس دن اسٹرگل کرنی چھوڑ دی، اسی دن گئے کام سے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار فلاں بوڑھا ہے، کام کر رہا ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھے سے اپنا وقت گزار رہا ہے، لیکن جو ہی اس نے کام کرنا چھوڑا، بچوں نے اس کو فورس کیا کہ ابا جی یہ نہیں کریں، بابا جی یہ نہیں کریں، پوتوں نے بولنا شروع کیا بابا جی ہماری انسلٹ ہوتی ہے، آپ یہ کام نہیں کریں، وہ کام نہیں کریں، زمینوں میں نہیں جائیں، آفس میں نہیں جائیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ جو بابا تھا یا باپ تھا، گھر میں بیٹھا اور پھر بیک باری جڑ گیا، پھر اسے اس کی موت ہی اٹھاتی ہے، گھر سے اور کوئی نہیں اٹھاتا۔
تو ناظرین کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، زندگی کو ہمیشہ پازیٹیولی استعمال کریں۔ اگر آپ کی کوئی ڈیزائر نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کے سارے سہولتیں حاصل کر لی ہیں، آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، تو کوشش کریں کہ دوسروں کو زندگی سے مطمئن کریں، دوسروں کے لیے کام کریں کہ یار میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میں دوسروں کے لیے کچھ کر جاؤں، جس سے میں دوسروں کے دل میں یاد کیا جاؤں، دوسروں کی یاد میں تازہ رہوں۔ جب ہمارا یہ مشن ہوگا، گول ہوگا کہ یار ہم نے جینا ہے، اپنے لیے جینا ہے، دوسروں کے لیے جینا ہے، اس دنیا میں نام کرنا ہے، تو پھر کوئی بندہ ہمیں کامیابی سے نہیں روک سکتا، اور کوئی بندہ ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتا کہ ہم دوسروں کی مدد نہ کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔